أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الألق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی لے حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ میں رام قدر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدم. اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں. منظور ہوگی مقبول ہوگی. کیا ہے میراب رحمت سر پر. میراب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. روئے کعبہ کعبہ پکڑ کر. روئے کعبہ کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے. آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں. یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں. یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر
اسی جو گھر پہ ہے، اپنا جینا اور مرنا اب اسی جو گھر پہ ہے، یوں انہیں میں دوں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا، ایمان کی روشنی سے دل میں کیا اجالا، جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا، بندوں کو جب بلایا خدا کے ایک در پر، زخمی ہوا بدن بھی کھائی یہ چوٹ سر پر، بستر بتا تکاتا کچا مکان بسیرا، اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا، ایمان کی روشنی سے دل میں کیا اجالا، جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، ہے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کی زندگی
حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، یوں تڑپتی رہی دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے یہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، تو تڑپتی رہی دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے یہ ہر سانس سے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کی، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کی۔ وبرکاتہ۔ جب نبی آ گئے بندگی آ گئی، اس زمین پر نئی روشنی آ گئی، اب دلوں میں عداوت نہ باقی رہی، ہاں محبت بھری زندگی آ گئی، کھل گئے پھول گلشن میں چاروں طرف، جو نبی کی شریعت پہ چلتا رہا، اسے 200 کی سادگی آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر جو سینے میں موجود ہے، جسم لا کر کلام الہی دیا، جسم لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ایسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی،
چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علیہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علیہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فرید فیاض خان ہے۔ احمد پیارے نبی ہمارے، عبداللہ کے دلارے، بن کر آئے رحمت عالم، بن کر آئے رحمت عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، چاند رب کے رہبر سب کے، لیجیے ان کا نام ادب سے، حضرت ہے بڑے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دین سکھایا نیک بنایا، ظلم مٹایا ایک بنایا، ہو گئے باطل درہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کے سامنے ایک نعت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب نبی آ گئے بندگی آ گئی، جب نبی آ گئے بندگی آ گئی، اس زمین پر نئی روشنی آ گئی، اب دلوں میں عداوت نہ باقی رہا، ہاں محبت بھری زندگی آ گئی، کھل گئے پھول گلشن میں چاروں طرف، جب نبی کے لبوں پر ہنسی آ گئی، جو نبی کی شریعت پہ چلتا رہا، بس اسے دوست و سادگی آ گئی، خود نکل آئے آنکھوں سے عشق خوشی کے، طیبہ کے حافظے لگی آ گئی، جب نبی آ گئے بندگی آ گئی، اس زمین پر نئی روشنی آ گئی۔ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علیہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علیہ، جھوم کر کے کہہ رہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا،
نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ایسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ایسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے عباد صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا، سید الانبیاء مثال فی الوفا، کان فی اطفیہ للیتامى دفاع، حنى قلبی له وضع شوقا إليه، ليس أرجو سوى ضربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى وعطى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين هان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء، أخ کے دلدار کو شاہ ابرار کو، حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو، میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو، السلام 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 السلام
نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جناب اساتذہ جلسہ ہمارے خصوصی اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنی تقریر کرنے کا عنوان ہے سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ موضوع کی جان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ محمد میں انتخاب کرنا ہے۔ اس شان کی محمد سے وفا تنے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تنے تو ہم تیرے ہیں، یہ قلب جہاں نور تیرے اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 تنے کے دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، دل میں یاد الہی کی ہو
سامعین کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتلایا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی سب کا پالنے والا، وہی مارتا اور جلاتا ہے، وہی دکھ درد دور کرتا ہے، اسی کو یاد کرو، اسی کے لیے نماز پڑھو، اسی کے لیے روزہ رکھو اور اسی کے لیے حج کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی کرو، سارے آدمی بھائی بھائی ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا مت سمجھو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اچھا اور کون برا ہے۔ مکے کے نیک مردوں اور عورتوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے مسلمان ہوئی، مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں پورے ملک عرب اور ملک عرب سے باہر اسلام کا پیغام پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سب لوگوں کو جمع کیا۔ مکے کے سب لوگ کعبہ کے قریب صفا پہاڑی کے نیچے جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے، سب لوگ پہاڑی کے نیچے جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے پوچھا، اگر میں کہوں کہ پہاڑی کی دوسری طرف تمہارے دشمن ہیں تو تم سچ مان لو گے؟ سب نے کہا، اگر آپ کہیں کہ پہاڑی کی دوسری طرف ہمارے دشمن ہیں تو ہم سچ مان لیں گے۔ عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا ہے، یا محمد محمد میں کہتی رہوں، نور کی موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتی رہی، آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، پھر جو دیکھے تو نعتِ نبی بن گئے، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل میں چلتا رہے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئے، جب تبسم کیا چاندنی بن گئے، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل میں چلتا رہے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر یقین مانیے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچا، مرکز بنا، جسم کا روا تھم سا گیا تھا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر یقین مانیے جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صد لگائے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا ہی بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کے بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدر یقین مانیے آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کے اعتبار پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت پر بات کرتے ہیں، تو کسی کے امانت پر ناز کرتے ہیں۔ میں اس نبی پر کیوں نہ ناز کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہے۔ جناب صدر یقین مانیے میرے نبی کے اندر صلاحت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروقی بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر بہادری تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر یقین مانیے جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسا دل والا انسان نہیں۔ یہ منافق تو ہو سکتا ہے، یہ کافر تو ہو سکتا ہے، مگر ایسا دل والا انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جناب صدر آج کے عشق رسول بڑے بڑے دعوے کرنے والا گستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتا ہے۔ میرے ساتھیوں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ عشق رسول ایک بڑا جزیرہ ہے، تم قوال کر لو یا جھوم جھوم کر نعت کر لو یا تقریر کر لو، میرے نبی سے محبت کا تخلص یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی کی پیروی کرو۔ جناب صدر دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون طوالت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، لفظوں کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی۔ جناب صدر ابتدا بھی وہی ہے وہی اختتام، ابتدا بھی وہی ہے وہی اختتام، میرے نبی پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ وآخر الدعوانا الحمد رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا۔
شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا اور میں مانگوں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہت عظیم ہستی ہے۔ ہمارے نبی عرب یا قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اس کائنات میں آپ کی حیثیت بے مثال تھی جو خالق ہیرا سے طلوع ہوئی اور ساری دنیا میں چھا گئی۔ نبی کی زندگی انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کے اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور پاکیزہ زندگی کے مالک تھے۔ آپ کی خوش اخلاقی نے ہی سب کے دلوں کو جیت لیا اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی سیرت خوش مزاجی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کے راستے پر چلنے والے اور میٹھی زبان بولنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ظلم ختم کرنے اور ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا۔ آپ کے آنے سے پہلے عرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لیکن آپ کے آنے سے یہ دور ختم ہو گیا۔ آپ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، خاص طور پر یتیم بچوں سے۔ آپ حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے، غریبوں کی مدد کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ بس ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی تقریر ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مدینہ میں بھی جا سکتی ہوں پر مسئلہ یہ ہے کہاں سے لاؤں گی ہمت انہیں منہ دکھانے کی۔ ارے پیروں سے لپٹ جاؤں گی تو سینے سے لگا لیں گے، میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،
خواب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی جو امیر قبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر لالا کلمہ ہے، جو صاحب رب رب شب مہراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لالا کلمہ ہے، جو صاحب رب رب شب مہراج ہوا ہے، اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جس نبیوں کو ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ نور مصطفیٰ کی بات کرو۔ پیارے ساتھیو، آج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کروں گا۔ اس نیلے آسمان کے ستارے آدھی دنیا کے خطے میں بہار دیکھ رہے ہیں، وہ بہار میرے آقا کا اخلاق ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ پہلی وحی کے پیغام حق کا آغاز ہوا اور تقریباً 23 سال کی جدوجہد سے اپنے تکمیل کو پہنچا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پیارے ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے حسن سے تہذیب و شائستگی کا نمونہ بنایا۔ معلم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو، تاجر تھے تو ان کی ایمانداری دیکھو، حاکم تھے تو ان کی حکمرانی دیکھو، منتظم تھے تو ان کا انتظام دیکھو، سپہ سالار تھے تو ان کی حکمت عملی دیکھو، حافظ تھے تو ان کا انصاف دیکھو۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، بدتر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے مقابل کفار کی نگاہ شرم سے جھکی ہوئی تھی، ڈر اور خوف سے شرابور تھے اور سوچ رہے تھے کہ میرے نبی بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی بدلہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے سب کو معاف کر دیا۔ میرے حضور کے نقش قدم جہاں ٹھہرے، میرے حضور کے نقش قدم جہاں ٹھہرے، آسمان ہدایت کے وہ نشاں ٹھہرے۔ جنہیں نصیب ہوئی ان کی محفل اقدس، جنہیں نصیب ہوئی ان کی محفل اقدس، وہ آسمان ہدایت کے کہکشاں ٹھہرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے بڑھ بڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کبھی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت
مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے کہا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ یقیناً ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے۔ ذرے ذرے پہ حسن و جمال آ گیا، جگ میں جب آمنہ کا لال آ گیا، ذرے ذرے پہ حسن و جمال آ گیا، جگ میں جب آمنہ کا لال آ گیا، سارے عالم پہ رحمت برسنے لگی، جب نبی کی ولادت کا سال آ گیا۔ جناب والا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جہالت کا دور دورہ تھا، انسانی تعاقب عروج پر تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یہی ہوتی تھی تکرار ان میں، وہی روز چلتی تھی تلوار ان میں۔ تو پھر رحمت خدا بندی کو جوش آتا ہے، تو پھر رحمت خدا بندی کو جوش آتا ہے، وہ انسانوں کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دو جہاں میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں سب سے زیادہ شفیق تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے، ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور جو کوئی بھی میرے نبی کو دیکھتا تھا نا مرعوب ہو جاتا تھا۔ معزز سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا، وجود شاہی، تقویت فرعونی، حسبیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ کوئی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی۔ لیکن آئیے آج سے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا یہ سیارانہ تھا، آج کا یہ طیارانہ تھا، مشینوں کی کڑکلاہٹ کا کئی دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کا یقین، آمنہ کا لخت جگر، مکہ کا آزما گوشت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پر پتھر بنتا تھا، اسی نے اپنے نعال مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ سوتے ذہنوں کا رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، سوتے ذہنوں کا رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، 1400 صدیاں گزر گئی، لیکن روشنی کا مینارہ آج بھی سورج بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ عزیز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لب کشائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سن لیا جائے، بلکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، یہی ہے نبی سے محبت۔ میرا نبی وہ ہے جس کی سیرت کی گواہی ساری کائنات دیتی ہے، تو مجھ جیسا ادنا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ بس اتنا کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
اگر اس موضوع پر لب کشائی کی جائے نا تو بہت وقت گزر جائے گا، لیکن کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا۔ اتنا کہہ کر میں تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدا بھی وہی اختتام، ابتدا بھی وہی اختتام، میرے نبی پہ ارب و درود خرب و سلام، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میرے عشق کی طلب ہے، نہ ہے آرزو بھی کوئی، میرے عشق کی طلب ہے، نہ ہے آرزو بھی کوئی۔ تو مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے کسی چیز کی طلب ہے، نہ ہے آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب ہے، نہ ہے آرزو بھی کوئی۔ تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے، تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میں دیوانی ہو گئی ہوں تیری راہ تکتے تکتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ کس شان سے اللہ نے اتارے محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے محمد۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن بے رنگ کر دیا کہ اچانک ہمارے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، جن کی دعاؤں سے بیمار اٹھ کر سیاب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون اور جنت کے حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ من اس رحمت للعالمین
بازار میں ہے، جنت سوار کر جس کے انتظار میں ہے، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کرنے والا میرا رب، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب جن کی شہد کی قسمیں اٹھائے، وہذا البلد الامین، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مدثر کہے۔ ہاں صدر علی وقار اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائے اس نام محمد کے سبب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کو دیکھا میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ لائی عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر، لائی عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ اب کہیں جی نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، موت آئے مدینے میں مجھ کو اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے
پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا ڈالا اور ہر طرف اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ سفر حج سے لوٹے کے 3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب تک آپ میں چلنے کی طاقت رہی، برابر نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے رہے، لیکن جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ آپ کی بیماری کم زیادہ ہوتی رہی تھی۔ پیر کی صبح آپ کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی اور آپ بار بار بے ہوش ہونے لگے۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑنا اور غلاموں کے ساتھ نیک برتاوا کرنا۔ بلاغین اور ربیع الاول 12 ہجری کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم عطر سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخرۃ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، میں تھی ایک دن خیالوں میں کھوئی ہوئی، رب سے میں نے تصور میں کی التجا، کون ہے تجھ کو پیارا اے میرے خدا، مجھ سے میرے خدا نے کہا مصطفیٰ، مصطفیٰ مصطفیٰ، پوچھا آدم سے میں نے کہ اے ہو صفی، آپ سے بڑھ کے جہاں میں کوئی بھی نہیں، بولے مجھ سے بھی بڑھ کر ہے وہ مہجبین، نام جن کا سرے عرش میں نے پڑھا، مصطفیٰ مصطفیٰ، پوچھا یوسف سے میں نے کہ پیارے نبی، دیکھ کر تجھ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر معزز، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. زمین سے آسمان کی طرف میں پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف میں پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ تھی. ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی ہے. اب قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگی ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس شعبے کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی زندگی سے ہو، میرا نبی وہ ہے جس کی سیرت کی گواہی ساری کائنات دیتی ہے. تو مجھ جیسا ادنا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کائنات میں کوئی حصہ ایسا نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنیاں جھلک رہی ہوں گی. شمس و قمر اور انگنت تارے آسماں میں، شمس و قمر اور انگنت تارے آسماں میں، پر چراغ احمد جلا تو روشنی ہوئی تھی جہاں میں. جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے محمد ہدایت و خیریت کی دعائیں دیتے ہوئے نظر آئے. جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بولنے لگتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے محمد نظر آئے. جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے نظر آئے. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. معزز سامعین اکرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے. معزز سامعین اکرام، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں مگر میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتی ہوں. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر जाने
وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جہاں دے محبت کی آواز گونجی کہاں انزلانے یہ دلہن سے اپنی جہاں دے محبت کی آواز گونجی کہاں انزلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہاتھوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہاتھوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بنی